جو شیطان کے اس ورغلانے سے ہماری حفاظت کر سکتی ہیں، بشرطیہ کہ ہمارا جو نفس ہے وہ مضبوط ہو، وہ طاقتور ہو، حق و باطل کی تمیز ہو، عقل و شعور سے ہم کام لیتے ہوئے درست راستے کا انتخاب کر سکیں۔ تو آئیے مجاز صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ضبط نفس کیا ہے۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دراصل نفس وہ ہے جو ہمارے اندر مختلف خواہشات پیدا کرتا ہے، ڈیمانڈز پیدا کرتا ہے، ترجیحات پیدا کرتا ہے اور ہمیں الگ الگ کاموں کے لیے اکساتا ہے۔ ان خواہشوں کو، ان آرزوؤں کو، ان تمناؤں کو حدود میں لانا، یہ ضبط نفس ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں مانو آم کھانے کو کرتا ہے، کسی باغ میں پکے ہوئے آم بھی لٹکے ہوئے دکھ رہے ہیں، دکانوں پہ آم لگے ہوئے دکھ رہے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر ہم باغ سے بنا اجازت آم توڑ کے کھا لیتے ہیں، اس دکان سے اٹھا کے وہ آم کھا لیتے ہیں، تو یہ تو ہم نے اپنے نفس کی غلامی کی، اپنے نفس کو ابھارا، اپنے نفس کی خواہش پہ پوری کی۔ لیکن اگر ہم اسے ضبط کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ چوری کی چیز جو ہے وہ حرام ہے، یہ ضبط نفس ہے۔ یہ اصل میں شروعات ہمیں قرآن سے ہی کرنی پڑے گی ضبط نفس کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اے لوگو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے جیسے پہلی امتوں پر تھے، پہلے لوگوں پر تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ اب تقوی اختیار کرنے کے لیے روزے دیے گئے، اور روزے جو ہیں وہ تقوی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے نفس کو قابو کیا جائے، کیونکہ یہی پریکٹس ہمیں کرائی جاتی ہے روزے میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دوپہر کو اگر بھوک بھی لگی ہے روزے کی حالت میں، لیکن آپ نہیں کھاتے کیونکہ اللہ نے ایک حد طے کر دی کہ آپ کو مغرب تک رکنا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو ضبط کرنا۔ قرآن میں اللہ نے 3 نفسوں کا ذکر کیا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ سب سے پہلے جہاں 13واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ یوسف، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے، یوسف علیہ السلام کے ذریعے 53 نمبر آیت میں یہ بات کہلوائی ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے مگر میرا رب رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ نبیوں کی تو ساری تربیت اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، لیکن یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ نفس کو ہمیں قابو میں کرنا ہے، اور یہ ابھارنے والی چیز ہے گناہوں کی طرف۔ یہ نفس امارہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ قیامہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے قسم کھائی ہے ایک نفس کی، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ یہ نفس لوامہ ہے، مطلب ہر ایک نفس میں اللہ رب العزت نے بدی بدی ہے اور نیکی نیکی ہے، اس کی تمیز رکھی ہے۔ تو یہ ہمیں، ہمارا جو یہ نفس ہے، نفس لوامہ، یہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یہ بدی ہے اور یہ نیکی ہے۔ تیسرے نفس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں سورہ فجر کی 27-28 نمبر آیت میں کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ جو تیسرا نفس ہے، یہ ہے اصل میں مومن کی معراج، کہ اللہ اس سے، ہمیں اپنی تمام ایکٹیویٹیز میں کوشش یہ کرنی چاہیے ہر حال میں کہ کسی طرح سے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں مطمئن ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بالکل مجاز صاحب، نفس مطمئنہ تو جیسے آپ نے کہا کہ مومن کی معراج ہے، ہم کہاں اور کہاں وہ مقام۔ ہم نفس کی ان پہلی 2 قسموں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ رب اسی چیز پر آزماتا ہے جس کے لیے دل مچلتا ہے، جس کے لیے دل ضد کرتا ہے۔ اب دل کا تو کام ہی ہے مچلنا، ہر اس چیز کو حاصل کرنا جس پر وہ دل آ جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے اور ایک عام بندے کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے شجر ممنوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں تمام نعمتیں حاصل تھیں، چھوٹی سی پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم سرکشوں میں سے اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے اسی چیز کے لیے ورغلایا جس میں نہ کوئی ذائقہ تھا، نہ کوئی لذت، نہ صرف شجر ممنوع تھا وہ۔ تو جس چیز کے لیے دل مچلتا ہے رب اسی پر آزماتا ہے۔ یہاں انسان کے لیے بطور اسلحہ کیا چیزیں موجود ہیں مقاومت کے لیے، اس سے اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں، ایک تو میں سب سے پہلے بات بتا دوں کہ اپنے نفس کو جو ہے نا
وہ کبھی برا نہیں کہنا. ایک حدیث پاک میں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کبھی اپنے نفس کو یہ نہ کہنا کہ یہ پلید ہو گیا، بلکہ یہ کہنا میرا دل برا ہو گیا. ایک حدیث ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے، لیکن اگر تم نکاح نہ کر سکو تو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے روزے رکھنا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ معلوم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ کریں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹیچ کر کے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کو قابو جو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں نا، یہ جو ہمیں روزہ رکھوایا جا رہا ہے نا، خدا نہ خواستہ اللہ کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے ہمارے بھوکے رکھنے کا. یہ ہمیں ضبط نفس سکھایا جا رہا ہے، ٹریننگ ہے ضبط نفس کی. چائنا کے لوگ ہوں، انڈیا میں بہت سارے لوگ ہوئے، یہ لاماز ہوتے ہیں، انہوں نے فاقوں سے ہی اب ریاضت کی ہے اور اپنے نفس کو قابو میں کیا ہے. روزہ اسی کی ٹریننگ ہے. یہ جو ہمارے پاس زبان ہے نا، منہ، سب سے زیادہ جو برائی 90% ہم کرتے ہیں نا، نفسانی برائی، وہ ساری منہ سے ہیں. کیونکہ آپ کی جو زبان ہے نا، یہی آپ سے جھوٹ بلواتی ہے. غیبت، چغلی، برائی، غصہ، لوگوں پہ الزام لگانا، لوگوں پہ معترض ہونا، یا پھر حرام کھانا، یا وہ چیزیں کھانا جو حرام ہیں، یا زیادہ کھانا، یا لذت والے کھانے کھانا، یہ سب چیزیں منہ سے ہیں. تو جس نے اپنے منہ کو قابو کر لیا، اس نے اپنے نفس کو 90% قابو کر لیا. آپ یہ دیکھیں جتنی بھی سائنسی ترقی کے ساتھ ایک بات سامنے آئی ہے کہ کسی کے اگر تقوی کو چیک کرنا ہو نا، تو اسے کھانے کی ٹیبل پہ چیک کیا جائے خفیہ کیمرے سے. کون ہبڑ دبڑ کھاتا ہے، کون جلدی جلدی کھاتا ہے، کون زیادہ لیتا ہے، کون زیادہ کھاتا ہے، کون دیر تک کھاتا ہے. اس سے اس کے کردار کا پتہ لگ جاتا ہے، کریکٹر کا، کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو یہ جو ہماری زبان ہے، یہ ہمارا منہ ہے، اصل میں کم بولنا اللہ کی سنت، کھانا نہ کھانا اللہ کی سنت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نہ بولتا ہے اور نہ کھاتا ہے، دونوں چیزیں زبان سے ہیں. تیسری ایک اور چیز ہے تنہائی، کہ اللہ تنہا رہتا ہے. تو اگر کسی کو واقعی اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے تو کم بولے، کم کھائے اور تنہائی میں رہے. لوگوں کو زیادہ نہ ملے، خالق سے زیادہ. دو چیزیں تو جس کا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا مجاز صاحب، کہ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ اپنے نفس سے لڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین اسلحہ ہے، بہترین ہتھیار ہے. تو یہ دو چیزیں، جیسے آپ نے کہا بھوک اور خاموشی، یہ تو ہمیں روزے میں اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. گرچہ کہ ہم سال کے بقیہ دنوں میں شاید اس طرح سے اس کا حق ادا نہ کر سکتے ہوں جس طرح ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں. تو بھوک کا خنجر، بھوک کی تلوار، خاموشی کا خنجر اور تنہائی کا نیزہ. یہ جو تنہائی ہے مجاز صاحب، یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن انسان تنہا رہنا نہیں چاہتا. صرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں وہ تھوڑا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. تنہائی میں بہت طرح کی عافیت ہے. تنہائی میں انسان خاموشی بھی اختیار کر سکتا ہے، اپنا جو رشتہ ہے وہ رب سے جوڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر تدبر و تفکر بھی کر سکتا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر بھی کر سکتا ہے. لیکن انسان تنہا رہنا نہیں چاہتا. آج تو موبائل کی کرامتیں کہیے یا اس کی مہربانی کہیے، سوشل سائٹس کی مہربانیاں کہیے، کہ انسان اب تنہا رہ ہی نہیں پاتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ فوراً ٹٹولنے لگتا ہے. ایک پوسٹ دیکھی کہ ایک خاتون زچگی کے عمل سے گزری، اور جیسے ہی اس کو تھوڑا سا ہوش اس کے جو ہے بحال ہوئے، اس نے ہاتھوں سے اپنے بستر پہ کوئی چیز ٹٹولنی شروع کی. تو نرس نے بہت شفقت سے کہا کہ بیٹی تمہارا بچہ خیریت سے ہے، میں ابھی تمہارے پاس لاتی ہوں. تو کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو نہیں ڈھونڈ رہی، میں تو اپنا موبائل تلاش کر رہی ہوں. تو مجاز صاحب انسان یہی حالات ہو گئے، اس نوبت کو پہنچ چکا ہے. تو ایسے میں اپنے نفس سے مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ اصل میں یہ ہے تو بہت مشکل، ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو گیا اس دور میں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا سے اتنے زیادہ جڑ چکے. اگر پازیٹیو چیز بھی دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی نیگیٹو چیزیں آتی ہیں. اتنی گندگی ہو گئی کہ ہماری سوچ، ہمارے ساتھی سب گندے ہو چکے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں بہت بڑا دخل آنکھوں کا بھی ہے. زبان کے بعد دوسری چیز ہے آنکھیں. بالکل. کیونکہ تمام جتنی بھی شہوت والی چیزیں ہوں، ایک جملہ میں آج چینل پہ کہہ دوں، لوگ نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ سطر کے بہکنے کی شروعات نظروں سے ہوتی ہے. بے شک. اپنی نظروں کو قابو کرنا، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی مال پہ نظر اٹھنا،
کسی کی خوبصورتی پہ نظر اٹھنا یا کسی کی بیوی خوبصورت ہو اس پہ نظر اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظروں سے ہیں، آنکھوں سے ہیں۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت۔ پہلے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہاں سے شرمگاہوں کی طرف آئیں گے، اور عورتوں کو بھی یہی حکم دیا۔ آپ یہ دیکھیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو 2 جبڑوں کے بیچ میں اور 2 زانوں کے بیچ میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں زبان، اس کا تو میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا چکا کہ منہ اسے قابو ہے۔ نظروں کا جو معاملہ ہے، یہ شہوت والی نظر، یہ جو لالچ والی ہرس والی نظر، اسے قابو میں، اسے نیچے رکھنا ہے۔ تو جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ زبان کو قابو میں رکھا، کم کھایا، کم بولے، اور اپنی نظروں کو نیچی رکھی کہ لوگوں کی طرف اس طرح سے نظر نہ اٹھے کہ وہ انہیں مطلب شہوت کی طرف لے کے جائے، انہیں لذت کی طرف لے کے جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ 2 چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو آپ یقین کریں ضبط نفس بہت آسان ہو جائے گا۔ ضبط کرنا، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں وضو کرتے ہوئے آپ 1 گھونٹ پانی پی سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ پریکٹس اب ہو چکی ہوتی ہے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ وہ 1 گھونٹ پانی نہیں پیتے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ ایک ٹافی منہ میں رکھ لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس آپ کو ہو چکی ہوتی ہے آپ کے اندر کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ پریکٹس جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بہت سارے شاگرد تھے۔ ایک نیا لڑکا آیا کم عمر، اور آنے کے بعد اب 18ویں دن انہوں نے اسے خلافت دے دی۔ جو کئی سال سے شاگرد پڑے تھے انہیں خلافت نہیں ملی تھی۔ انہیں بڑا محسوس ہوا کہ بھئی ہم تو اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، اور یہ 18 دن کا آیا ہوا بچہ، اور عمر بہت کم، 17-18 سال کا لڑکا، اسے خلافت دے دی۔ تو جب بہت زیادہ بات چیت ہوئی تو ان تک بزرگ تک بات پہنچ گئی، انہوں نے سب کو شاگردوں کو اکٹھا کر لیا۔ اچھا، جتنے ہی بزرگ ہیں ان کے یہاں مرغے، یہ کبوتر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو ان کی خانقاہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے سب کو ایک کبوتر دیا اور یہ کہا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سب گئے اپنا، کوئی پہاڑ کی کھو میں گھس گیا، کوئی بیڈ کے نیچے گھس گیا، کوئی الماری میں گھس گیا، اور وہاں سے مطلب الگ الگ جگہوں سے، کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ذبح کر کے اپنے اپنے کبوتر لے کے آ گئے۔ وہ لڑکا سب سے پیچھے کھڑا تھا، سب نے پیش کر دیا کہ میں نے تو اس طرح سے، میں نے تو اس طرح ذبح کیا، میں نے اس طرح۔ وہ لڑکا زندہ کبوتر ہاتھ میں اور بڑے افسوس میں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو نے؟ تو سب کے سب ذرا اندر ہی اندر خوش ہوئے کہ اس نے حکم نہیں مانا پیر کا، اب یہ پھنس گیا۔ تو جب اس سے پوچھا، اس نے جی میں بہت گھما ہوں مگر مجھے ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مجھے تو ہر جگہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ جو پریکٹس ہے اصل میں، یہ ہمارے باہر آ جانی چاہیے ساتھ میں رمضان کے بعد 11 مہینوں کے لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر جگہ ہمیں پریکٹس اگر ہوگی تو ہم کسی کا مال مارتے ہوئے، کسی کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے، کسی کی ماں بہنوں پہ گندی نظر ڈال، یہ سب پریکٹس میں ہمارا آ جائے کہ اللہ ہمیں دے۔ یہی تقویٰ ہے، یہ ہے، یہی تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ نفس سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہی نفس مطمئنہ بھی ہے۔ نفس مطمئنہ بڑھ جاتا ہے آگے چل کے، یہ مطلب پہلے تو نفس امارہ جو ہمیں ابھارتا ہے، اس کے بعد پھر نفس لوامہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے۔ ہر انسان میں اللہ رب العزت نے اس کے ضمیر میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ جو ہے برائی برائی ہے اور نیکی نیکی ہے۔ یہی حساب کتاب کی طرف لے کے جاتی ہے، جو آخرت کا جو حساب کتاب ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو ہمیں ابھارتا ہے کہ وہاں حساب کتاب ہونا، نیکی کا نیک بدلہ اور بدی کا بد بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اور تیسرا جو آپ کہہ رہی ہیں نفس مطمئنہ، وہ اس کے بعد کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ جو اس نے ہمیں دیا اور جو دوسروں کو دیا ہم اس پہ سیٹسفائی ہیں۔ اللہ ہم تیرے سے راضی ہیں، جو ہمیں تو نے دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ بالکل۔ مجاہد صاحب، تقویٰ تک جب پہنچنے کا راستہ ہے بہت ہی خاردار ہے، جیسے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو یہ جو نفس ہے یہ دراصل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس خاردار جھاڑی سے کیسے گزرنا ہے، اس راستے سے کیسے گزرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کسی نے کہ آپ اگر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، دامن بچاتے ہوئے، اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ جھاڑیوں کا تو کام ہی ہے، وہ بھی کانٹے دار جھاڑیوں کا، کہ وہ اس طرح سے انسان کو جکڑ لیتی ہیں کہ اس کو اپنے آپ کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے اس میں طرح طرح کی رنگینیاں جو ہیں یہ دراصل کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ان سے بچاؤ کا طریقہ وہ
تقویٰ ہے اور اس کو سکھاتا ہے ہمیں یہ نفس. اب آتی ہے بات اس چیز کی بجاسا کہ نفس سے بچاؤ کے لیے جیسے ہم نے 3 اسلحوں کا ذکر کیا، 2 کی پریکٹس تو رمضان المبارک میں ہو جاتی ہے، لیکن تنہائی سال کے بقیہ دنوں میں جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور انسان ایک بار پھر کھانے پینے کی طرف لوٹ آتا ہے، ان تمام خود ساختہ پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، لیکن تنہائی انسان کے نفس کو کس طرح طاقت اور توانائی بخشتی ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی سنت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نفس کو ضبط کرنا اتنا ضروری ہے، تبھی ہم لذتوں سے، خواہشات کے جو بکھرنے سے، جذبات کے بکھرنے سے، سوچوں کے بکھرنے سے بچیں گے. تبھی ہمارا جو ہے نفس وہ ہمارا غلام ہوگا. ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا، بلکہ ہمیں اپنے نفس کو اللہ کا غلام بنانا ہے، اسے اپنی مرضیات سے نکال کے اللہ کی مرضیات میں لانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک 2 چیزیں اور ہیں زبان کی، ایک تو جھوٹ اور ایک برداشت نہ ہونا، اگر کسی نے ان 2 چیزوں پہ بھی قابو پا لیا تو آپ یقین کریں نفس کی غلامی سے نکل جائے گا. بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دریافت کیا کسی نے کہ کسی انسان کو اس کی اصل فطرت اور خصلت پر کیسے پہچانا جائے، انہوں نے کہا اس کو غصے کی حالت میں دیکھو. آپ کی اجازت ہو تو 2 کالرز ہیں، کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. بریلی سے